رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں کے خزانوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کے دوسرے عشرے میں ہمارے پاس ایک ایسی بے مثال نعمت ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہر دعا کی قبولیت، ہر مشکل کی آسانی اور ہر حاجت کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورہ یاسین کے ورد کی، جو رمضان المبارک کے اس دوسرے مقدس عشرے میں آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا موسم اور برکتوں کی بہار۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ خاص وقت ہے جب گناہوں کی معافی مانگنے والوں کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں اور دعائیں آسمانوں تک پہنچ کر قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ مبارک لمحات ہیں جب اللہ پاک اپنے بندوں کے قریب آتا ہے اور ان کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ اس عشرے میں سورہ یاسین کا وظیفہ ادا کرنا آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنی روحانی دنیا کو روشن کریں اور دنیاوی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ آپ کی ہر دعا اللہ کے حضور شرف قبولیت پائے، آپ کی ہر مشکل گویا ہوا میں تحلیل ہو جائے، اور آپ کی ہر خواہش غیب سے ظاہر ہو کر آپ کے قدموں میں آ گرے۔ یہ سب کچھ ناممکن نہیں، بلکہ اس وظیفے کے ذریعے اللہ کا وہ خاص کرم ہے جو آپ کے لیے منتظر ہے۔ تو آئیے اس وظیفے کو ادا کرنے کا آسان اور مجرب طریقہ جانتے ہیں جو آپ کی زندگی میں معجزات کا سبب بن سکتا ہے۔ سورہ یاسین کا وظیفہ ایک سادہ مگر طاقتور عمل۔ یہ وظیفہ اتنا سادہ ہے کہ کوئی بھی اسے آسانی سے ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ یہ آپ کے دل و دماغ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ اسے مکمل کرنے کے لیے آپ کو صرف 3 دن چاہیے، لیکن اگر آپ اسے رمضان کے دوسرے عشرے کے پورے 10 دنوں تک جاری رکھیں تو اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ آئیے قدم بقدم اسے سمجھتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کار۔ نمبر 1، وقت کا انتخاب۔ فجر کی نماز کے بعد صبح کا وہ پرسکون وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور سکون کی لہریں فضا میں بہتی ہیں، اس وظیفے کے لیے بہترین ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کریں۔ نمبر 2، شروعات درود ابراہیمی سے۔ سب سے پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گویا اللہ سے رحمت مانگنے کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس سے آپ کا وظیفہ برکتوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سورہ یاسین کی تلاوت۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل کہلاتی ہے، ہر لفظ کے ساتھ آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن کرتی ہے اور اللہ کے حضور آپ کی حاجات پیش کرتی ہے۔ اسے دھیمی آواز میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور ہر آیت پر غور کریں۔ نمبر 4، اختتام دوبارہ درود ابراہیمی سے۔ آخر میں دوبارہ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا وظیفہ مکمل کریں۔ یہ درود پاک آپ کی دعاؤں کو پروں کی طرح آسمان تک اڑاتا ہے اور قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اس وظیفے کو محبت، اخلاص اور مکمل یقین کے ساتھ ادا کریں۔ اس وظیفے کے بعد جب آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ آپ کی آواز کو ضرور سنے گا۔ اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کے کرم پر بھروسہ رکھیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کسی ایک شخص کے لیے کم از کم 1 دن کی سحری یا افطاری کا بندوبست کریں، چاہے 1 دانہ کھجور کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل آپ کے وظیفے کی برکت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ بارہا آزمایا گیا ہے اور اس کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے کسی بھی روحانی استاد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے اپنے گھر میں اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کا معجزاتی اثر۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے تو نہ صرف آپ کی اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائیں گی، بلکہ اگر آپ کسی اور کے لیے بھی دعا کریں گے تو وہ دعا بھی اس شخص کے مقدر کو جگا دے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے
جو آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی لے کر آئے گا اور آپ کی زندگی کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ رمضان کی برکتوں سے زندگی سنواریں۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ سورہ یاسین کے ورد کے ذریعے اللہ سے دولت، عزت، شہرت اور کامیابی مانگے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور ہر خواب حقیقت بنتا ہے۔ تو آئیے اس بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اپنے دل کی بات اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکتیں ہمارا مقدر بنائے۔ آمین ثم آمین۔